سے ابھی تقریباً 12:15 کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ہماری میٹنگ چل رہی تھی اور ہم نے پورا اپنے مسائل بتائے، لوگوں کے مسائل بتائے، پانی کے، گراؤنڈ روٹ کے، پوری کراچی کے بالعموم اور بالخصوص بلدیہ ٹاؤن کے، اتحاد ٹاؤن کے، محمد خان کالونی کے علاقے کے، میٹرو ویل کے، بنارس کے، پختون آباد کے، قصبہ علی گڑھ کے اور اورنگی کا کچھ علاقہ ہے وہاں کے، یہ پورا جو ویسٹ تھا پہلے اب کماڑی بن گیا، کماڑی اور ویسٹ کے سارے ان علاقوں، پھر یہ جو سعید آباد ہے، رشید آباد ہے، بلدیہ ہے، اس علاقے کے سارے مسائل ہیں، سارے رانگڑ محلہ ہے اور یہ پٹنی محلہ ہے، ان سارے علاقوں کے مسائل جو ایگزیکٹ مسائل تھے پانی کے، وہ ہم نے گوش گزار واٹر بورڈ کے ایم ڈی صاحب اور ان کی ٹیم کے لوگوں کے سامنے اپنی فریاد، لوگوں کی فریاد ہم نے کی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ کی شکل میں لائسنس دیا ہے کہ ان کے مسائل اور ان کے حقوق کے لیے ہم کہیں بھی کسی بھی سرکاری افسر کسی بھی دفتر میں ہم جائیں اور ان کے حقوق کی بات کریں، چاہے وہ دفتر لوکل گورنمنٹ کا ہو، چاہے وہ دفتر پروونشل گورنمنٹ کا ہو، چاہے وہ دفتر فیڈرل گورنمنٹ کا ہو، وہ ریاست کے دفاتر ہیں۔ ہم ریاست پاکستان کے شہری ہیں اور لوگوں نے ہمیں اپنے ووٹوں کے ذریعے ایم پی ایم این اے چنا ہے۔ ہمیں یہ لائسنس ہے ہمارے پاس کہ لوگوں کے حقوق کے لیے، جس کا جہاں مسئلہ ہے اس کے حقوق کے لیے جا کر لوگوں کی بات کریں۔ اس کے لیے آج ہم یہاں پر آئے تھے۔ جو ہمارے علاقے کے مسائل تھے، الحمدللہ ہمیں پوری ٹیم نے اچھا ریسپانس دیا ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے گراؤنڈ پہ جا کر بھی ہماری جو گزارشات ہیں وہ اس کے اوپر انہانسمنٹ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی شارٹ ٹرم میں لوگوں کے مسائل میں کمی آئے گی۔ جو ابھی رمضان آ رہا ہے، مساجد میں پانی نہیں ہے اور جگہوں پہ مدرسوں میں پانی نہیں ہے، وہاں کے لیے بھی اسپیشل ارینجمنٹ، اور ان سے بات ہوئی ہے کہ بھئی ہر جگہ کم سے کم رمضانوں میں یہ ٹینکرز دیں، اور وہاں جب تک پانی کی لائن نہیں جاتی وہاں پر ٹینکر دیں، رمضان کے مہینے میں تو کم سے کم وہاں پر جو پانی پرووائڈ کریں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ جہاں سے پانی چوری ہو رہا ہے اور چوری ہو کر بک رہا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ان کے لوگوں کے ساتھ جا کر اس کو روکیں گے، اس کو کام کریں گے۔ لیکن پچھلے 2007 سے لے کر 2007 میں K3 میرے زمانے میں میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپلیٹ کرایا تھا۔ 2007 کے بعد ایک قطرہ نیا پانی نہیں آیا ہے، اور پچھلے 17 سالوں میں کراچی میں آبادی کہاں سے کہاں بڑھ گئی ہے 17 سالوں میں، اور نیا پانی ایک قطرہ پانی نہیں آیا، بلکہ وہ جو پانی آ رہا تھا اور وہ جو ہم چھوڑ کر گئے تھے اپنے زمانے میں، اس پانی کی لائنوں پہ بھی اللیگل ہائیڈرنز بن کر چوری ہو کر وہ پانی شہر میں بک رہا ہے۔ تو جو پیسے دیتا ہے ٹینکر اس کے گھر پہ آ جاتا ہے، وہی ٹینکر وہی پانی اس کے نلکوں میں نہیں آ رہا، کوئی کہیں سے چوری کر رہا ہے اور اس کو ٹینکر پہ آپ دیکھیں کراچی میں کوئی بھی پیاسا نہیں مر رہا خدا نخواستہ، وہ پیسے، لیکن اس کے گھر پہ پانی بھی نہیں آ رہا۔ وہ جب ٹینکر کو کال کرتا ہے تو تقریباً 45 منٹ میں 40 منٹ میں 1.5 گھنٹے میں ٹینکر آ جاتا ہے، 4000 5000، اور جب پیک ڈیز ہیں تو اس میں جو ہے وہ 7000 اور 8000 کا بھی ایک ٹینکر ہے۔ ایک غریب آدمی جس کی تنخواہ جو ہے وہ 20000 25000 ہے مزدور کی، وہ جو ہے وہ 7000 کا ٹینکر کہاں سے خریدے گا؟ میرے علاقے ایسے علاقے ہیں ہمارے حلقوں میں، ہم دونوں علاقوں میں اور بھی کراچی کے علاقوں میں، جہاں پر 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کا پانی آتا ہے۔ 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کا پانی کا مطلب ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں صرف 6 گھنٹے پانی۔ کیسے اس شہر کی مائیں بہنیں بیٹیاں کیسے زندگی گزار رہی ہوں گی، کیسے اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہی ہوں گی، کیسے شوہر کو صبح دفتر بھیج رہی ہوں گی، کیسے اس کے لیے کھانا بنا کے رکھ رہی ہوں گی؟ کیا سوچو تو دماغ معاف ہو جاتا ہے، ذہن کام نہیں کرتا۔ یہ کراچی پورے پاکستان کو پالنے والا شہر ہے اور اس کو ہی پیاسا کر دیا گیا ہے، اس کو ہی پیاسا کر دیا گیا۔ یہ شہر پورے پاکستان کو پالنے والا شہر ہے اور یہی پیاسا ہے۔ یہاں سے بزنس تباہ برباد ہو رہے ہیں، یہاں کے لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں یہاں سے، اور یہ پورے پاکستان کا نقصان ہے۔ تو ہم نے جو نیا پانی آنا ہے اس کے اوپر ہم نے بہت ڈیٹیل میں بریفنگ لی ہے کہ بھائی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے، اور ایکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ K4 جس میں 260 ملین گیلن پانی آنا ہے، K4 جس میں 260 ملین گیلن پانی آنا ہے،
وہ اب منصوبہ تقریباً 300 ارب روپے کا ہوگا. 300 ارب روپے کا ہو گیا. 126 ارب روپے K4 کی لائن ہے اور تقریباً 75 ارب روپے, تقریباً 74 سے 75 ارب روپے یہ ہیں جس میں آگمنٹیشن کہتے ہیں. آگمنٹیشن ٹیکنیکل ورڈ ہے, اس کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں, بتا دوں, ایکسپلین کر دوں کہ K4 کا 260 ملین گیلن پانی کنجر لیک سے ہب ریزروائر تک 130 کلومیٹر پانی آ جائے گا, کراچی تک آ جائے گا. کنجر لیک سے کراچی تک وہ پانی آ جائے. اب کراچی آنے کے بعد وہ کراچی کے علاقوں میں, گلی محلوں میں, ٹاؤنوں میں کیسے جائے گا؟ اس کا کوئی نظام نہیں ہے. اس نظام کو کہ جس سے کراچی تک پانی آ جائے K4 کا, اور وہ پھر بلدیہ ٹاؤن جائے, وہ پھر اورنگی ٹاؤن جائے, وہ پھر سرجانی جائے, وہ لیاقت آباد جائے, وہ لیاری جائے, وہ کلفٹن جائے, وہ گلشن اقبال جائے, وہ لانڈی کورنگی جائے, اس تک پہنچانے والا جو پروجیکٹ ہے اس کو کہہ رہے ہیں آگمنٹیشن. مطلب یہ کہ کراچی کے انٹرنل گلیوں میں, روڈوں پہ پانی کی لائنیں ڈالیں گی, جب جا کر K4 کا پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچے گا. یہ سمجھ میں, عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے یہ والی بات کروں تو یہ 75 ارب روپے. تو جہاں K4 کا کام ہو رہا ہے ایٹ دا سیم ٹائم, اور اس کی ڈیٹ کیا ہے؟ جون 2025. اور ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جون 2025 میں بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ابھی صرف 40 ارب روپے لگے ہیں اس کے اوپر. تو تقریباً 30% کام ہوا ہے, 70% کام باقی ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وفاق سے, چونکہ یہ وفاقی پروجیکٹ ہو گیا پورا 100%, وفاق سے پانی کے اس K4 کے پیسوں کی ریلیز کا مسئلہ ہے. ان کے پاس, وابدہ کے پاس کام کرنے کی کیپیسٹی ہے. کام کرنے سے مراد پیسے خرچ کرنے کی کیپیسٹی ہے, لیکن پیسے پیچھے سے آنے چاہیے. ہم بھی اپنا رول پلے کریں گے. آپ کے ذریعے آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی کراچی کے پانی کو پرائیورٹی دے کر K4 کی فنڈنگ تیز کی جائے. اس کو 2025 اگر ڈیٹ ہے 2025 کی, تو 2025 میں یہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. اس سے 2-4 مہینے پہلے کمپلیٹ ہو جانا چاہیے کام. اس لیے کہ اب تو وہاں پر وہ نہیں بن رہے, کینال نہیں بن رہے. کینال بننے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. اب تو پائپ لائن ڈال رہے ہیں, تو پائپ تو بھائی امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو امپورٹ کر کے ڈالنا ہے. پائپ ڈالنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا, کینال میں زیادہ ٹائم. تو اب اس میں ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں پیسوں کا مسئلہ ہے. تو یہ پیسے جو ہے وہ آنے چاہیے تیزی سے. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے, وہ یہ کہ کوٹری سے کنجر لیک تک کی بھی ایک لائن ڈلنی ہے جس کو اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ڈالا ہے. وہ 22 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. 260 ملین گیلن پانی وہاں سے کنجر لیک آنا. اب یہ نئی بات پتہ چلی ہمیں, وہ بھی 22 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جو کہ ایکنک اپروو ہے, بتاتے ہیں. اگر وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے کوٹری بیراج سے کنجر لیک تک وہ لائن نہیں ڈالی, وہ کام نہیں کیا, وہ کینال نہیں پہنچ, تو پھر یہ لائن K4 کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی اس پہ 260 ملین گیلن پانی نہیں آئے گا. یہ نئی بات ہے, یہ ہمیں اس سے پہلے اس والی بات کا نہیں بتایا گیا. یہ آج کی بریفنگ میں, تو ہم اس کے لیے بھی کوشش ہم اب کریں گے کہ بھائی یہ سارے کام, KB فیڈر کی لائن ڈلنا, K4 کی لائن کو کمپلیٹ ہونا, اور کراچی میں آگمنٹیشن کا کام ہونا, یہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. اس میں سے کوئی ایک کام بھی رہ گیا تو پانی لوگوں کے گھروں میں نہیں پہنچے گا. یہ تینوں کام اکٹھے ہونے ہیں, جب جا کر کراچی میں نیا پانی آ پائے گا, جب جا کر کراچی میں 260 ملین گیلن پانی آ پائے گا, جس کی بہت اشد ضرورت ہے. یہ K4 بھی میں اپنے زمانے میں 2008 میں, جب ہم نے 2007 میں K4 K3 کمپلیٹ کیا ہے, تو K4 اللہ تعالیٰ نے میرے زمانے میں کنسیو کروایا میرے ہاتھوں سے 2008 میں. آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں. اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا, 2014-15 میں جا کر اس کے اوپر کام شروع کیا گیا, اور آج اس پہ بھی تیزی سے کام نہیں ہوا. تو کرتے آج یہ پروجیکٹ جو ہے وہ 300 ارب روپے کا ہو گیا. اس میں سے 50 میگا واٹ کا جو ہے وہ پاور پلانٹ بھی لگنا ہے, وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو اوور آل ملا کر 300 ارب روپے کا پروجیکٹ ہو گیا. دوسری بات, جو کراچی میں 2 سورسز ہیں نا, ایک تو کنجر لیک سے آپ پانی لیتے ہیں, اور ایک
ہب ریزروائر ہب ڈیم سے آپ کا پانی آتا ہے. جو ہب ڈیم کا پانی ہے وہ جو 100 ملین گیلن پانی آتا تھا وہ 100 ملین گیلن پانی آپ نہیں لے سکتے کیونکہ اس کی مینٹیننس نہیں ہوئی ہے. وہاں پہ وہ پانی ضائع ہو رہا ہے, وہاں پہ وہ پانی لیک ہو رہا ہے. اس کی مینٹیننس کا ایک پروجیکٹ ہے, 11 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اگر ہب کینال کو مینٹین کر دیا جائے 11 ارب روپے, تو وہاں سے آج جو اگر 60-70 ملین گیلن پانی آ رہا ہے وہ 100 ملین گیلن پانی آنا شروع ہو جائے گا. پانی موجود ہے لیکن وہ پانی ضائع ہو رہا ہے. تو یہ کام بھی کرنا ہے. یہ ہوگا تو پھر سرجانی, اورنگی اور ویسٹ پورا جو ہے وہ نارتھ کراچی میں زیادہ پانی آ جائے گا. تو یہ وہ تمام چیزیں کلیکٹیولی ہیں جس سے کراچی کے پانی میں کی انہانسمنٹ ہو سکتی ہے. میں کوئی اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا, نہ کروں گا, نہ کی ہے پہلے, نہ کروں گا. ہم وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے, آج اگر لیاری میں پانی جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے لیاری میں پانی کی لائن ڈلوائی, اور آج لیاری کے لوگ جتنا بھی پانی چوری ہونے کے باوجود پی رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے پانی گیا ہوا ہے. آج اگر بابا آئیلینڈ میں, بھیٹ آئیلینڈ میں, صالح آباد میں, شمس پیر میں, سمندر میں, جزیروں میں, سمندر کے اندر پانی کی لائنیں ڈال کر یہ 4 جزیروں میں پانی اگر کی لائن پہنچائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمارے ذریعے کیا ہے. ہمیں خوشی نہیں ہے اس والی بات کی کہ آج دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہم کراچی میں کھڑے ہو کر, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, لوگوں کو پالنے والا, وہاں پر کھڑے ہو کر ہم پانی کی بات کرتے ہیں, وہاں پر کھڑے ہو کر ہم گٹر لائنوں کی بات کرتے ہیں, سیوریج کی بات کرتے ہیں. دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہم ابھی گٹر لائنوں اور پانی کے لیے ہم یہاں پر گڑ گڑا رہے ہیں. لیکن کیا کریں, ہم کیسے جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں, ہم کیسے نئی یونیورسٹیز کی بات کریں, ہم کیسے نئے جابز وینچر کی بات کریں, بزنس وینچر کی بات کریں. ہمارے پاس اگر پانی ہی نہیں ہے اور وہ پانی جو ہے وہ چوری ہوتا ہے ہمارا پانی, اور وہی پانی ہمیں بکتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ روکے بغیر, صحیح کیے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہوگا. میں ایم کیو ایم کی جانب سے واٹر بورڈ, سندھ حکومت, لوکل گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں اپنی کارکردگی کو امپروو کریں. اس سے کیا ہوگا, لوگوں کے مسائل ختم ہوں گے اور کم ہوں گے. ہماری کوئی اور انٹینشن نہیں ہے, یہ اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کر رکھا ہے. ہماری فنگر ٹپس پر ہے کراچی. ہمیں کوئی بیٹھ کر بریف کر کے نہیں, ہمارے ہاتھوں سے کاموں کی لیگیسی, آخری کام کی ہمارے ساتھ ہم نے کام کر کے دکھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو تمام جو بریفنگ تھی یہ ہے, اس میں ہمارے پاس ایک کلیئر پکچر آ گئی ہے, اور ہم ایگزیکٹلی اب ہم نے کہا ہے کہ اب ہم گراؤنڈ پہ, جہاں پر جو ایکسین ہے, جہاں پہ جو چیف انجینئر ہیں, ہم ان کو اس اسپاٹ پہ لے کر جائیں گے. سارے ایم این اے, ہمارے شہر سے 15 ایم این ایز ہیں اور ہمارے پاس ہم 25 ایم پی ایز ہیں. ہم کم سے کم, میں اپنی پارٹی کی جانب سے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے بہاف پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز, جو 25 ایم پی ایز اور 15 ایم این ایز, اس کراچی کی پانی کو امپروو کرنے کے لیے واٹر بورڈ کی سپورٹ کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے, لوکل گورنمنٹ کی سپورٹ کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن اگر کوئی پانی ڈپارٹمنٹ کا آدمی مل کر چوری کر رہا ہوگا یا کروا رہا ہوگا تو اس کے سامنے بھی ہم کھڑے ہوں گے اور لوگوں کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, ہمارے صرف یہ ڈیمانڈ ہے کہ لوگوں کو پانی پہنچایا جائے, ان کا پانی ان کے دہلیز تک پہنچایا جائے, اور لوگوں کے مسائل ختم کریں اور کم کریں. انشاءاللہ تعالی اگلے 2-4 دنوں میں ہم گراؤنڈ پہ ان تمام ایکسین اور لوگوں کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے. لانگ ٹرم K4 وغیرہ کی آپ کو میں نے بات بتا دی, جو کہ مجھے اسلام آباد میں جو بات کرنی ہے وہ میں کروں گا. لیکن یہاں پر اس موجودہ پانی کو انہانس کر کے, اس کو صحیح کر کے اور اس کو ایفیشینٹ بنا کر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے گھروں تک پہنچائی جا سکے, ہم اس پہ دن اور رات مل کر اس کے اوپر کام کریں گے. بہت شکریہ. بتا دیں کہ پانی چوری کا آپ نے ذکر کیا, آپ کا ماشاءاللہ پورے کراچی, حیدرآباد اور شہری علاقوں میں ایک تنظیمی نیٹ ورک موجود ہے, تو چوروں کا پتہ لگانا میرے خیال میں اتنا بڑا مشکل نہیں ہوگا. کس علاقے میں کون چوری کر رہا ہے, کون پانی فروخت کر رہا ہے, یہ آپ اگر کوئی ایسی لسٹ مرتب کریں اور میئر کے ساتھ, سی ایم کے ساتھ مل کر اس پر کام کریں, کیونکہ آپ مینڈیٹ آپ کے پاس ہے اس وقت, جی بالکل اس طرح کی کوئی کوشش کریں گے؟ جی ہم نے ابھی یہاں پر اندر یہ بات بتائی ہے کہ دیکھیے پانی کا ٹینکر کوئی جیب میں تو آ نہیں جاتا, جب پانی لے کر نکلتا ہے تو نظر آتا ہے سب کو, تو بھائی گزرتا ہے, نظر آتا ہے, تو بھائی آپ ایک بلاک کسی گھر کے آگے رکھیں تو فوراً جو ہے پولیس پہنچ جاتی ہے, ایس بی سی والے پہنچ جاتے ہیں.
تو یہ پانی کی چوری بھی جو ہے وہ تھانوں کی انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ اور اس میں یقیناً واٹر بورڈ اگر شامل نہیں ہو چوری کرنے میں تو اس چوری کے اوپر اس نے آگ ضرور بند کر رکھی ہے، اس چوری کے اوپر اس نے علاقے کا ایکسین ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو یہ پتا نہ ہو۔ تو اگر وہ فرض کریں کہ کل کو خوف زدہ ہو کر ڈر کر وہ اگر جو ہے وہ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، تو آج ان کے ساتھ حق پرست نمائندے کھڑے ہیں، ایم این اے ایم پی ان کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے اگر وہ غلط نہیں ہیں۔ اور اس پانی کی چوری کو جو کہ چوری کر کے بیچا جا رہا، دیکھیں دو طرح کی چوری، ایک تو ہے لوگ ہے نا مجبور ہو کر پانی انلیگل لے کر اپنے گھروں میں لے رہے ہیں، اس کو ریگولائز کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہے جو کہ پانی انلیگل چوری کر کے بیچ رہے ہیں، تو اس بیچنے والے پانی کو روکنا ہے، اور جو پانی عام آدمی بیچارہ پریشان ہو کر اس نے کہیں سے پانی کی لائن اپنے گھر میں لے لی ہے، اس کی پانی کی لائن کو کاٹے نہ، اس کو ریگولائز کر دیں، اس کو ریگولرائز کر دیں اور اس سے پانی کو انہانس کر دیں۔ تو یہ دونوں چیزیں پولیس کے بغیر، میں یہاں اس جگہ پہ کہنا چاہوں گا کہ رینجرز اس حوالے سے بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور رینجرز نے ریسپونڈ کیا، واٹر بورڈ کے ذمہ داروں نے بھی بتایا کہ رینجرز ان کے ساتھ سپورٹ کری۔ مجھے بھی میری بھی ڈی جی رینجرز صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جہاں بھی رینجرز کی ضرورت ہو کہ جہاں پر انلیگل کنیکشن ہے، کوئی مافیا کام کر رہی ہے، وہاں پر رینجرز ریئیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اگر پولیس اس میں کنائنس ہے پولیس کی یہاں پر علاقے کے ایس ایچ اوز کی اور لوگوں کی، تو ہمیں رینجرز سے سپورٹ لے کر ان پانی کی جو چوری ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ بند کرنا ہے اور ختم کرنا ہے۔ یہ تمام ایم پی ایم این ایز جو انشاءاللہ تعالیٰ حق پرست 15 ایم این ایز ہیں، 25 ایم پی ایز ہیں، یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ہماری جو صورتحال ہے ایک منٹ، یہ خواب بن گیا ہے کہ وہ 14 سال ہو گئے، 52 ارب روپے زمین بوس ہو چکے ہیں اور کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ بتائیں، آپ کے زمانے میں میٹر لگانے کا ہر ٹاؤن میں ایک ارینجمنٹ کیا گیا تھا، میٹر بھی آئے تھے، اس پر آپ کی کیا بات چیت ہوئی ہے، کہاں تک وہ کام پہنچا؟ جی بتا رہے ہیں کہ جو ورلڈ بینک کا جو پروجیکٹ ہے اس میں یہ میٹرنگ کا کام جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور چونکہ آج پہلی میٹنگ تھی، اب ہم نے ایک اوور آل جرنل ساری چیزوں پہ گفتگو کر لی ہے 2-2.5 میں، پھر آپ لوگوں کو بھی جو ہے دیر ہو رہی تھی یہاں پہ، تو اب ہم ہر سبجیکٹ کے اوپر الگ الگ جو ہے وہ بیٹھیں گے، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، اب ہم ہر سبجیکٹ کے اوپر الگ، بلک کے اوپر الگ بیٹھیں گے، جو ہے وہ لوکل لائنوں کے اوپر الگ بیٹھیں گے، تو آج ہم نے اوورآل ساری اپنی گزارشات کر کے ساری بریفنگ لے لی ہے۔ میٹر بھی ایک سبجیکٹ ہے، میٹر کے اوپر باقاعدہ ایک الگ سے بیٹھ کر پورا اوورآل، تو ان کا جو پلان آج جو سمجھ میں آیا ہے، سامنے آیا ہے کہ وہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ٹائپ چیز بنانے کا اور اس کے اوپر میٹر لگانے کا وہ ہے۔ ہم نے یہی بات کی ہے، آپ نے اگر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میرا کنسرن یہ ہے کہ بھائی یہ K4 بھی بن گیا، 260 ملین گیلن پانی بھی آ گیا، لیکن اس پانی کو بچائیں گے کیسے چوروں سے؟ اگر یہ پانی بھی آ کر لوگوں تک نہ پہنچے اور چوری ہو جائے تو یہ تو بھائی یہ تو پانی مافیا کی اور چاندنی ہو گئی کہ ہم اتنے 300 ارب روپے لگا کر پانی لے کر آئیں اور دوبارہ وہی پانی دوبارہ اور چوری ہو، مطلب ذرا ٹینکر اور بڑھ گئے یہاں پہ، تو بھائی اس کی پانی کی سب سے اب تو یہ شہر ایسا ہو گیا کہ بھائی پانی کی لائن صرف ڈالنا مسئلہ نہیں ہے، پانی کی لائن جب ڈال رہے ہوں تو ساتھ آپ کو یہ بھی فکر کرنی کہ اس پانی کی لائن کو بچانا کیسے ہے۔ مصطفیٰ بھائی، آپ نے بڑی تفصیل سے پانی کے مسئلے کا بھی حل بتا دیا، پانی کے مسائل پر بھی بڑی تفصیلی بات کر لی، لیکن کل جو ایک فیصلہ کیا MKM نے رابطہ کمیٹی کو تحویل کر دیا، اس کے حوالے سے بتائیں، اور دوسرا کیا آصف علی زرداری صاحب کو صدر کا ووٹ دینے کا فیصلہ آپ نے کر لیا ہے یا نہیں کیا؟ دیکھیے جو ہے وہ میں تو یہاں پر اس ایشو پہ یہاں پر آیا ہوں، صرف آپ کو جو آپ نے رابطہ کمیٹی والی بات کی، یہ نارمل پروسیجر ہے، MKM کی تنظیم نو کا پروسیجر ہے جو کہ ہونا ہے، رابطہ کمیٹی، COC، تمام شعبہ جات، ٹاؤن، یونین کاؤنسل، اور یہ الیکشن کے بعد یہ ڈیو تھا کہ یہ تمام تنظیمیں نہ ہونا، یہ MKM کی تنظیم نو کا یہ پروسیس ہے۔ اور جہاں تک بات رہی آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے، تو کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے، ان کے ہاتھ میں ہم نے سارا کچھ چھوڑ رکھا ہے۔ جی مصطفیٰ بھائی یہ بتائیے گا کہ K4 کی آپ نے بات کی، بڑی ڈیٹیل سے بات کی، یہ ٹوٹل جو پروجیکٹ تھا وہ 650 MGD کا، جس کا فرسٹ فیز جو ہے وہ 2018 میں 250 MGD کمپلیٹ ہونا تھا، اب 2024 اور 25 ہو گیا۔ جب 2025 میں جو 260 MGD کمپلیٹ ہوگا تو شہر کے پانی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 1250 MGD سے آگے مزید چلی جائے گی۔ تو یہ 650 کے لیے کیا کام کیا ہے کہ اس کو پورے سسٹم کو اس طریقے سے نہیں، دیکھو میں کلیئر کر دوں، یہ کبھی بھی 650 ملین گیلن کا پروجیکٹ نہیں تھا، یہ ہمیشہ سے پہلے دن سے ہی جو ہے وہ یہ 260 ملین گیلن K4 جو اوریجنل تھا وہ 260 ملین گیلن پانی کا ہی تھا۔ یہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے
جو ہے وہ یہ والی بات شروع کی کہ بھائی جب یہ ٹائم گزر گیا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ تو گفتگو کی حد تک وہ بات ہے ضرور، لیکن جب بھی یہ 660 ملین گیلن پانی آئے گا اس سے پہلے یہ 260 ملین گیلن پانی کا کام ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ابھی ہم نے جو ہے وہ جو چیز پیپر پہ موجود ہی نہیں ہے اور جس کا کوئی وجود نہیں ہے اس کے اوپر بات کر کے صرف لوگوں کو سوانح خواب دکھانے کے بجائے ہم نے کہا ہے کہ جو چیز گراؤنڈ پر ہے پہلے اس کو کمپلیٹ کرو۔ تو K4 اوریجنلی جس دن سے کنسیو ہوا ہے وہ ہمیشہ سے 260 ملین گیلن پانی کا ہی تھا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم تو آلریڈی لیٹ ہیں۔ جو پانی کی ڈیمانڈ ہے اور اس سپلائی کے حوالے سے ہمارا بہت بڑا گیپ ہے، لیکن کبھی بھی پہلے سٹیپ کو لیے بغیر دوسرے سٹیپ کو آپ لے نہیں سکتے۔ تو ابھی اسی گیپ کو کم کرنے کے لیے K4 کا اس والے K4 کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا بہت ضروری ہے جلدی۔ مصطفیٰ یہ بتایا کہ آپ نے کافی طویل میٹنگ کی ہے اور کافی ایشوز پہ بات بھی کی ہے، تو جو باتیں آپ نے یہاں پر ان سے کی ہے تو اگر یہ بہتر نہیں ہوتا کہ میئر کراچی جو کہ چیئرمین واٹر بورڈ بھی ہیں، اگر آپ ان سے یہ بات کرتے، کیونکہ آپ نے جو باتیں ان سے کی یہ بھی میئر کے پاس جائیں گے اور میئر سے اپروول لیں گے، کیونکہ ادھر میئر کا حکم چلتا ہے، یہ ایک پتا بھی نہیں لا سکتا MD اور CO، تو بہتر نہیں تھا کہ آپ میئر سے بات کر لیتے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں وہ ریاست کے ادارے ہوتے ہیں، وہ کسی پارٹی کے ادارے نہیں ہوتے، اور مجھے کسی سے بات کرنے کے لیے میں کوئی لوگوں کے مسائل کے لیے مجھے کسی سے بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر، کسی سے لوگوں کے مسائل لے کر میں جس کے بھی دروازے پہ مجھے جانا ہوا میں جاؤں گا، لیکن جو آفیشیل رستہ ہے، جو لیگل رستہ ہے، جو ایتھیکل رستہ ہے، وہ یہ کہ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں وہ ریاست کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی پارٹی کے لوگ نہیں ہوتے۔ تو چونکہ ہمیں لوگوں نے اپنے ووٹوں سے یہ لائسنس دیا ہے کہ ان کے مسائل کے لیے ہم کسی بھی سرکاری محکمے میں جا کر ان کی لوگوں کی گزارشات ان کے سامنے پیش کر سکیں، وہ ہم نے آج جو پیش کی ہیں۔ ڈیفینیٹلی جن کو جس سے بھی انسٹرکشن لینی ہے وہ انسٹرکشن لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے ساری جائز بات کی ہیں۔ وہ جب جائز باتیں گراؤنڈ پر جو کہ ان کے کرنے کا کام ہے، ہم تو ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کے کرنے کا کام ہے، ہم تو ان کی مدد کر رہے ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ اس کاموں میں کوئی کوتاہی ہوگی تو پھر یقیناً پھر کوئی دوسرا عمل اختیار کریں گے۔ بہت شکریہ۔ واٹر مافیا کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی ہے، شہر میں آپ بھی رہتے ہیں اور آپ کا بہت مضبوط ووٹ بینک بھی ہے اس شہر میں، یہ بتائیے کہ واٹر مافیا ہے کون؟ آج تک اس کے نام جو ہے وہ سامنے کیوں نہیں لا سکی کوئی بھی سیاسی جماعت، آپ بشمول آپ کے، اور اس کے علاوہ واٹر بورڈ انتظامیہ بھی آج تک اس کو جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکی، خوف ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ اور دوسری بات یہ بتا دیجیے گا کہ ایک پروجیکٹ یہ بھی تھا کہ 18 RO پلانٹس اس شہر میں جو ہے وہ لگائے گئے تھے، جو کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے لگائے گئے تھے اور شہریوں کے پیسے سے لگائے گئے تھے۔ اس کے بننے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے نیچے پانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے، تو وہ کروڑوں روپے جو ضائع ہوا اس حوالے سے بھی آج تک تحقیقات مکمل نہیں ہو سکی، نہ ہی وہ لوگ سامنے آ سکے کس کی جانب سے جو ہے یہ نااہلی تھی، تو اس حوالے سے بھی بتا دیجیے کہ وہ ڈسکشن بھی ہوئی آپ؟ دیکھیے نہیں، وہ ڈسکشن اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ایک تو واٹر مافیا جو بھی پانی چوری کر رہا ہے وہ مافیا ہے، ہر علاقے کے الگ الگ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو ابھی ناموں پہ جائیں گے تو بڑی لمبی لسٹ بن جائے گی۔ جو علاقے کا آدمی ہے ڈیفینیٹلی مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں پتہ ہو سکتا ہے کہ بھائی فلاں پرسن یہ، لیکن یہ پتہ ہے کہ فلاں علاقے کا فرق ہے کہ لیاری کا پانی چوری ہو کر سائٹ ایریا میں جا کر بک رہا ہے، سب سوائل واٹر کے نام پر وہ جو ہے وہ زمینیں کھودی ہوئی ہیں اور وہ پانی چوری کر رہے ہیں وہاں سے جو کہ لیاری کی پانی۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، اس طرح سے بنارس سے جو پانی اورنگی کو یا میٹروویل کو جا رہا ہے یا وہاں سے پانی چوری ہو رہا ہے، تو اس میں سینکڑوں میں لوگ ہوں گے، اس لیے کہ ہر علاقے کا الگ الگ ہے، کوئی 2-4 نام ہوتے تو ہم لے لیتے، لیکن اس میں سینکڑوں میں لوگ ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بھی چوری کر رہا ہے اس کو پکڑو، بند کرو، اور چوری نہیں ہونی چاہیے، ہمیں چوری کر کے بیچنا نہیں چاہیے۔ دوسری بات آپ نے جو کی، یہ میرے 2010 کے جانے کے بعد یہ RO پلانٹس کا ڈرامہ رچایا گیا، میں اس کے اوپر جو ہے وہ بھائی ادارے موجود ہیں، نیب موجود ہے اور تمام لوگ موجود ہیں، اس کی تحقیقات کریں، جو لوگ ذمہ دار ہیں اس کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائیں، لیکن ابھی کا مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کو موجودہ جو لوگ زندہ ہیں رہ رہے ہیں ان کو جو موجود پانی ہے اس پانی کو امپروو کر کے ان کی دہلیز تک پہنچانا اور نیا پانی لے کر آنا، یہ ہمارا جو ہے وہ فوکس ہے، ٹارگیٹ انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی یہ 17 سال تو ہو گئے K4 کو، لیکن میئر کراچی کہتے ہیں کہ جب 17 سال پہلے تخمینہ لگا تھا 25 ارب کا، تو وہ اس وقت کی ویلیو کے حساب سے بہت کم تھا، جو ایک بڑا مسئلہ اس کی پروجیکٹ کے مکمل ہونے میں یہ بھی شامل ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ جو آڈیو لیک والے ہیں، آپ نے کہا ہم نے شناخت کر لی ہے، تو وہ کون ہے آپ کے بیچ میں آڈیو لیک والا؟ دیکھیں، ایک تو جو ہے وہ اگر وہ جو آپ بات کر رہے ہیں پہلے والی کہ بھائی اگر تخمینہ غلط لگا ہوا تھا تو یار 17 سال کم ہوتے ہیں تخمینے کو صحیح کرنے کے لیے، بھائی کر دیتے،
17 سال آپ خود کہہ رہے ہیں 17 سال ہو گئے, اگر کوئی فرض کریں کہ اس میں کوئی غلطی تھی تو ابھی اور کتنے 17 سال لگیں گے اس غلطی کو صحیح کرنے. ابھی کیا یہی کام رہ گیا ہے کہ بس آپ 17 سال کی غلطی کو بتاتے رہے؟ اچھا بھائی ہم نے غلطی کی تھی کوئی, تو یار آپ کر دیتے نا, 17 سالوں سے آپ ہو, اس غلطی کو ٹھیک کر دیتے. 17 سال ہو گئے, 17 سالوں میں غلطی ٹھیک نہیں ہوئی, ابھی 17 سال کے بعد بھی. تو میں کہتا ہوں تھوڑا سا کچھ اگر تھوڑی سی اپنی باتوں پہ توجہ دے دیں تو نظریں جو ہے نا شرم سے جھک جانی چاہیے. 17 سال ہو گئے یار, 17 ہفتوں میں انسان اپنی چیزیں ٹھیک کر لیتا ہے. تو اس کا کوئی اس والی بات کو تو ایک تو کوئی جواب بھائی یقیناً ہم نے اس پہ اپنا نہ کمیشن ایڈ کیا تھا, نہ ہم نے جو ہے وہ اپنا کٹ ایڈ کیا تھا, نہ ہم نے اس کے اوپر کوئی اور چیز, اور ہم ایفیشنسی ایڈ کی تھی ہم نے. اس کا تخمینہ جب آپ پروجیکٹ کو ڈیلے کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایسکیلیشن کاسٹ بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ اسی پروجیکٹ کو ایک پروجیکٹ اگر 100 روپے میں بننا ہے, اگر آپ اس کو لیٹ کریں گے تو جو ہے وہ 500 روپے میں بنے گا جا کے پروجیکٹ. لیکن اگر آپ اس پروجیکٹ کے اوپر تیز کام کریں گے, آپ سب لوگ جانتے ہو, آپ سب لوگوں نے شہر میں دیکھا ہے, ہم نے اپنی کاسٹ سے کم میں کیوں, کیونکہ ہم تینوں وقتوں میں تینوں شفٹوں میں کام کرتے تھے. ہم جو کاسٹ ہوتی تھی اس سے پیسے بچاتے تھے, کیونکہ جب آپ تیز کام کرتے ہیں تو اسی پروجیکٹ کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے. دوسری بات آپ نے جو کی وہ ڈیفینیٹلی وہ ہمارا وہ بتانے والی بات نہیں, سب کچھ ہم نے کر لیا سارا صحیح. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ MQM پہلے سے زیادہ متحد ہے, مضبوط ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو نظر آئے گی کہ MQM انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں. خبری بھی سناتے ہیں جاتے جاتے کون سی وزارتیں جو ہیں بہت شکریہ.